اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب صرف سادہ میں ہماری بحث آج فعل امر مجہول میں ہے۔ گزشتہ روز میں ہم نے فعل ماضی معلوم، فعل ماضی مجہول، فعل مضارع معلوم اور فعل مضارع مجہول پڑھا تھا۔ امر معلوم بنانے کا طریقہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہماری بحث بالترتیب پہنچی ہے فعل امر مجہول۔ فرماتے ہیں امر مجہول از مضارع مجہول گرفته می شود۔ امر مجہول کو مضارع مجہول سے لیا جاتا ہے۔ و همانند امر معلوم ہر صیغه آن از همان صیغه مضارع، کہتے ہیں جس طرح سے امر معلوم کو فعل مضارع معلوم کے صیغوں سے لیا جاتا تھا، یعنی پہلا صیغہ فعل امر کا فعل مضارع کے پہلے صیغے سے، فعل امر کا دوسرا صیغہ فعل مضارع کے دوسرے صیغے سے، اسی طرح سے بالترتیب فعل امر کا ساتواں صیغہ فعل مضارع کے ساتویں صیغے سے، بالکل اسی ترتیب سے فعل امر مجہول کو بھی فعل مضارع مجہول کے ہر صیغے سے ہر صیغہ اس کا بنے گا۔ مثلا فعل امر مجہول کا پہلا صیغہ فعل مضارع مجہول کے پہلے صیغے سے لیا جائے گا، فعل امر مجہول کا دوسرا صیغہ فعل مضارع مجہول کے دوسرے صیغے سے لیا جائے گا، فعل امر مجہول کا تیسرا صیغہ فعل مضارع مجہول کے تیسرے صیغے سے لیا جائے گا۔ برای تبدیل هر کدام از صیغه‌های مضارع مجهول به امر، لام امر مکسور در اول آن در آورده علامت رفع را از آخر می اندازیم۔ کہتے ہیں تبدیل کرنے کے لیے فعل مضارع مجہول کے صیغوں کو امر میں کیا کریں گے؟ لام امر مکسور لگائیں گے شروع میں اور علامت رفع کو آخر سے گرا دیں گے۔ ہم نے کتنے کام کرنے ہیں بھلا؟ ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ میں یہ بنا کر یہاں پر دکھا دیتا ہوں بنا کر تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ فعل مضارع مجہول مثلا ہمارے پاس ہے یضرب۔ اب کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ لام مکسورہ شروع میں لگائیں۔ کیا بن جائے گا؟ لے، یہیں پر ہم لگا دیتے ہیں، مثلا لے لام مکسورہ لگ گئی اور آخر سے علامت رفع کو گرا دے دیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ لے یضرب۔ یہ فعل امر مجہول بن گیا ہے، ہمارا مکمل ہو گیا، یہی ہے بس بنانا۔ تو آپ نے دیکھا کتنا آسانی سے فعل امر مجہول بنتا ہے۔ مثلا یہ فعل امر معلوم فعل امر مجہول کا پہلا صیغہ ہے، ہم فعل امر مجہول کا 7واں صیغہ بناتے ہیں، مثلا فعل امر حاضر مجہول بناتے ہیں۔ یہ کس سے بنے گا؟ فعل مضارع مجہول کے 7ویں صیغے یعنی حاضر کے صیغے سے بنے گا۔ کون سا ہے 7واں صیغہ؟ تضرب ہے، تضرب۔ اس سے کیا بنے گا؟ لام مکسورہ لے آئیں سب سے پہلے اور علامت رفع کو گرا دیں۔ کیا بن جائے گا؟ لتضرب۔ یہ آپ کے پاس امر حاضر مجہول بن جائے گا۔ جیسے فرماتے ہیں یعلمو سے لے یعلم۔ یعلمو کا معنی تھا دانستے می شود، اس کو جانا جائے گا۔ لے یعلم کا کیا معنی ہوگا؟ اس کو جانا جائے۔ اس کا معنی کیا بنے گا جو ہم نے یہاں پر یہ بنایا ہے؟ یضربو کا معنی تھا یضربو، اس ایک مرد کو جانا جائے گا۔ یہ مارا جائے گا کیونکہ یہ وہ ہے نا ضرب سے ہے۔ یضربو کا کیا معنی ہے بھلا؟ وہ ایک مرد
مارتا ہے یا مارے گا، یا اس کا بھی یہی کہہ سکتے ہیں، اس ایک مرد کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہی معنی ہوگا، یہ لکھتے ہم دو اس لیے ہیں کیونکہ مضارع مستقبل کا معنی بھی دے سکتا ہے اور حال کا بھی۔ یہ حال کا معنی ہے جاتا ہے اور یہ استقبال کا معنی ہے۔ اچھا، یضربو کا معنی ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، یضربو کا معنی ہے اس ایک مرد کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ لے تضرب یا لے یضرب کا کیا معنی ہوگا اس وقت؟ لے یضرب کا معنی ہوگا اس ایک مرد کو مارا جائے، کیونکہ امر کا معنی ہے نا، طلب کرنا ہے اس میں۔ یا اگر لے تضرب ہو، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تم ایک مرد مارے جاؤ یا مارے جاؤ گے، یہ معنی بنے گا، کیونکہ امر کا معنی آپ نے کرنا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تضربو زد میشوی، تمہیں مارا جائے گا۔ لتضرب کیا معنی ہے، کیا ہوگا؟ لتضرب کا معنی ہوگا تمہیں مارا جانا چاہیے، باید زد شوی۔ بنابراین تمام سیغه های امر مجهول با لام امر ساخته می شود، کہتے ہیں اس بنا پر تمام امر مجهول کے سیغوں کو لام امر کے ذریعے بنایا جائے گا، اور اس کی صرف آپ نے اس طرح سے کرنی ہے۔ یہ لیفعل لکھا ہوا ہے، میں اسی کے اوپر لیضرب کی گردان کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے دو نمونہ پیش ہو جائیں۔ لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لتضربنا، لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا، لأضرب، لنضرب۔ اگلی بحث پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، آگے فرماتے ہیں فصل ہشتم مجہول فعل لازم۔ اچھا، یہاں پر ایک درس شروع کرنے سے پہلے میں ایک بتا دوں بحث، یہ تقریباً پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، ہمارے پاس دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، ان کو میں ساتھ میں لکھتا جاؤں تو بہتر ہے۔ ہمارے پاس دو قسم کے فعل ہیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل تو ہوتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی فعل لازم ایک ایسا فعل ہوتا ہے، فعل لازم ایک ایسا کام ہے، ایسا فعل ہے جس میں صرف کرنے والا موجود ہو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اس کام میں کہ وہ مرد بھی موجود ہو جو کام کرنے والا ہے اور وہ بھی موجود ہو جس پر کام ہونا ہے۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو تو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ لیکن فعل لازم ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مثلا میں آپ کو اردو میں مثال دیتا ہوں، وہ ایک مرد جاتا ہے، جانے کا عمل ایک فعل ہے یا نہیں ہے؟ جانا ایک فعل ہے، جانے کا عمل انجام دینے کے لیے صرف ایک فاعل ہونا کافی ہے یا مفعول بھی ساتھ ہو؟ ظاہراً مفعول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ہو اور وہ جانے کا عمل انجام دے تو یہ جانے کا عمل انجام پا جائے گا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک فعل متعدی ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مثلا اس نے ایک مرد نے مارا، مارنے کا عمل انجام دینے کے لیے ایک شخص کا ہونا ضروری ہے یا وہ بھی ہو جس کو مارا جائے گا؟ یقیناً مارنے کا عمل دو شخص انجام دے سکتے ہیں یا دو چیزیں، مثلا ایک شے مارنے والی ہو یا ایک مرد مارنے والا ہو، اور دوسری شے یا دوسرا شخص مار کھانے والا ہو۔ مارنے کا فعل، مارنا بھی ہے کیا ہے؟ فعل ہے، تو مارنے کا عمل، مارنے کا فعل انجام دینے کے لیے صرف فاعل ہو
تو کافی ہو جائے گا. مثلا اگر آپ کہیں کہ اس ایک شخص نے مارا تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں کہ کس کو مارا؟ ہاں، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو مارا، اور وہ مفعول ہوگا کوئی بیچارہ جس کو فعل مارنے کا عمل، یہ فعل انجام ہوا ہے جس پر. لیکن جب ہم نے لازم میں مثال دی تھی کہ وہ ایک شخص جاتا ہے، تو اس میں صرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون شخص گیا ہے. آیا جس شخص پر جانے کا عمل انجام پاتا ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے؟ وہ تو نہیں ہوتا نا، وہ شخص جس پر جایا جاتا ہے، اس پر تو کچھ نہیں جایا جاتا کسی شخص پر تو. لیکن ایک شخص ہوتا ہے جو جانے کا عمل انجام دیتا ہے، تو وہ فاعل ہوتا ہے. صرف مفعول ہوتا ہے اس فعل میں جانے کا عمل انجام دینے کے لیے. جانے کا عمل انجام دینے کے لیے اصلاً مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایک فاعل ہو یہ کام انجام دے وہی کافی ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے. لیکن فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کو انجام دینے کے لیے دو بندے کم از کم ضروری ہیں، ایک انجام دینے والا ہو اور دوسرا جس پر انجام دیا جائے. ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا وہ ایک شخص بیٹھتا ہے، بیٹھنے کا عمل انجام دینے کے لیے ایک فاعل کافی ہے یا ساتھ اس کے ساتھ مفعول بھی ہو؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھی ہو اور وہ بیٹھنے کا عمل انجام دے تو وہ اکیلا کافی ہے اس فعل کو انجام دینے کے لیے. وہ ایک شخص بیٹھتا ہے. اب بیٹھنے والا شخص، جب یہ جملہ بولا جائے گا وہ ایک شخص بیٹھتا ہے، تو صرف آپ اس سے فاعل کا پوچھیں گے کہ کون بیٹھا. مفعول کی تو ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ فاعل یہ کام اکیلا انجام دے سکتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ اس ایک شخص نے مدد کی تو آپ دو سوال پوچھیں گے. یہاں پر فاعل کون ہے، کس نے مدد کی اور کس کی مدد ہوئی، ناصر کون ہے اور منصور کون ہے. اسی طرح سے ضارب کون ہے، مضروب کون ہے. تو یہ ہے فعل متعدی. اردو میں بھی اسی طرح سے ہیں اور عربی میں اور ہر زبان میں اسی طرح سے ہیں. اچھا، اب کہتے ہیں کہ ہماری بحث چل رہی ہے کہ فعل معلوم سے آپ نے فعل مجہول کس طرح سے بنانا ہے. اب آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم فعل معلوم میں فاعل کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس ایک شخص نے مارا، اس میں فاعل جو ہوتا ہے نا وہ مد نظر ہوتا ہے معلوم میں. اور مجہول میں کون مد نظر ہوتا ہے؟ مجہول میں نائب فاعل ذکر ہوتا ہے یا نائب فاعل مد نظر ہوتا ہے. اس ایک شخص کو مارا گیا. ضربہ کا اگر مانا ہے کہ اس ایک شخص نے مارا، یہاں پر معلوم ہے فاعل وہ شخص ہے جس نے مارا ہے اور پتہ ہے ہمیں. مثلا ضربہ زیدن، زید نے مارا. اب یہاں پر فاعل ہمارے پاس فوکس ہے، ہم فاعل پر تمرکز کر رہے ہیں معلوم میں. لیکن فعل مجہول میں فاعل نہیں بلکہ مفعول ہوتا ہے فوکس. مفعول کا معنی مد نظر ہوتا ہے. مثلا ضرب زید، زید کو مارا گیا. یہاں پر جس شخص نے مار کھائی ہے، جو مضروب واقع ہوا ہے، اس بیچارے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی مفعول کا. تو کہتے ہیں فعل مجہول میں تو آپ مفعول کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ فعل لازم میں تو مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں تو صرف فاعل ہوتا ہے. تو پھر فعل لازم سے آپ فعل مجہول کیسے بنائیں گے؟ یہ میں سوال سب سے پہلے آپ کو واضح کر دوں کیونکہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی بات ہے. اگر یہ پہلے سمجھ آ جائے تو بحث بھی یقیناً سمجھ آ جائے گی، ورنہ یہ بحث سمجھ نہیں آئے گی کہ فعل لازم سے ہم مجہول بناتے ہوئے کیوں مشکل میں پڑ جاتے ہیں. سوال: فعل لازم سے مجہول بن سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں فعل لازم سے مجہول نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ مثلا وہ ایک شخص بیٹھتا ہے، یہ لازم ہے یا متعدی؟ لازم ہے. مثلا وہ ایک شخص بیٹھتا ہے. جالسا کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک شخص بیٹھتا ہے. وہ ایک شخص بیٹھتا ہے. اب اس کا اگر ہم مجہول بنائیں تو کیا بنائیں گے؟ اس ایک شخص کو بیٹھتا ہے. اس طرح کا کوئی ہوتا ہے جملہ؟ اس طرح سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، کیونکہ جلسہ جو ہوتا ہے فعل بیٹھنا، اس کو انجام دینے کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں مفعول اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے جس کے اوپر مثلا جلوس کا عمل انجام پائے. ایک شخص بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے عمل کو انجام دینے کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے، مفعول اس میں چاہیے نہیں ہوتا. مفعول اصلاً فعل لازم کا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ فعل مجہول میں ہمیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے.
ज़ाराबा का क्या माना था, वो एक शख्स मारता है। ज़ोरेबा का क्या माना होगा, माजरत के साथ रे बा, इसका क्या माना है, उस एक शख्स को मारा गया। ज़ाराबा का क्या माना है, उस एक शख्स ने मारा। अब ज़ाराबा चूंकि मुतअद्दी है, इसमें एक मारने वाला शख्स होता है, एक जिसको मारा जाता है, तो मालूम में हमने शख्स मारने वाले का जिक्र कर दिया और मजहूल में हमने उस शख्स का जिक्र कर दिया जिसको मारा गया। तो इसमें हमने फेले मालूम में फ़ाइल का जिक्र कर दिया, मजहूल में मफ़ऊल का जिक्र कर दिया। इसको मफ़ऊल भी कहा जाता है ज़ोरेबा में जो होता है, और नाइब फ़ाइल भी कहा जाता है। लेकिन कहते हैं जो हमारे पास फ़ेल लाजिम होता है उसका तो मफ़ऊल उसमें तो होता ही नहीं है। अब इससे हम मजहूल कैसे बनाएं, क्योंकि मजहूल में हमने उस शख्स को जिक्र करना है जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ है, और फ़ेल लाजिम में तो वो शख्स होता ही नहीं है जिस पर फ़ेल वाक़ होता है, क्योंकि फ़ेल लाजिम को अंजाम देने के लिए सिर्फ फ़ाइल होता है। यहाँ तक बात समझ इंशाल्लाह आ गई होगी। फ़ेल लाजिम में सिर्फ फ़ाइल होता है, उसका मफ़ऊल तो होता ही नहीं है। अब हम फ़ेल लाजिम से अगर मजहूल बनाना चाहें तो क्या करें, कैसे मसला पेश आया हमें, क्योंकि फ़ेल लाजिम का मफ़ऊल नहीं होता। फ़ेल लाजिम को अंजाम देने के लिए सिर्फ फ़ाइल का होना काफ़ी होता है, जबकि फ़ेल मुतद्दी में हमें पता होता है कि एक फ़ाइल है और एक मफ़ऊल होता है, लेकिन फ़ेल लाजिम में सिर्फ फ़ाइल होता है। अब इसका हम अगर मजहूल बनाएं और हमें मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ जाए तो हम फ़ेल लाजिम का मजहूल कैसे बनाएं। कहते हैं इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है वो अभी हम यहाँ पर किताब में बयान करते हैं। फरमाते हैं दानिस्तीम के दर फ़ेल मजहूल बायद मफ़ऊल रा बेउनवान नाइब फ़ाइल बाद अज़ फ़ेल करार दा। हमने जान लिया कि फ़ेल मजहूल में हमें चाहिए कि मफ़ऊल को बाउनवान नाइब फ़ाइल फ़ेल के बाद ज़िक्र करें। अज़ इन रू फ़ेली रा के बेखाही मजहूल को नीम बायद मुतअद्दी, कहते हैं बस इस वजह से हमें चाहिए कि जो अब जब हम मफ़ऊल बनाएं तो फ़ेल मजहूल किस से बनाएं, मुतद्दी से बनाएं, यानी दाराय मफ़ऊल बाशर। सिर्फ उस फ़ेल से हम मुतद्दी बना सकते हैं जो मुतअद्दी हो, उस फ़ेल से हम फ़ेल मजहूल बना सकते हैं जो मुतअद्दी हो। मुतअद्दी का क्या मानी है, यानी जिसका फ़ाइल भी होता है जिसका मफ़ऊल भी होता है। लाजिम वो फ़ेल होता है जिसका सिर्फ फ़ाइल होता है, मफ़ऊल उसका नहीं होता। जैसे ज़ाराबा के फ़ेल इलावे बर फ़ाइल बे मफ़ऊल बे नीज़ एहतियाज दारात, कहते हैं ज़ाराबा फ़ाइल बे ही और मफ़ऊल बे ही दोनों को चाहता है, दोनों की तरफ इसकी एहतियाज मौजूद है। जैसे हम कहते हैं ज़ाराबा ज़ैदुन बकरन, ज़ैद ने बकर को मारा। अब अगर यहाँ पर अकेला ज़ैद हो तो ज़ैद अकेला किसको मारेगा भला, अकेला फ़ेल मारने का तो अंजाम नहीं दिया जा सकता। यकीनन कोई चीज़ हो, कोई किताब हो, कोई बेड हो, कोई बिस्तरा हो, कोई मसलन गिलास है, कोई चीज़ तो हो ना कि जिसको इंसान मारे, या कोई शख्स हो, वरना मारने का अमल अकेला एक फ़ाइल तो नहीं अंजाम दे सकता। कोई चीज़ हो या कोई बंदा हो उसको वो मारे, फिर हम कहेंगे कि मारने का अमल वकू पजीर हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं ज़ैद फ़ाइल है और मफ़ऊल क्या है, बकर है। ज़ैद ने बकर को मारा। वदर मजहूल आन मिगोइम, और मजहूल में हम कहते हैं ज़ोरे बकरुन, बकर को मारा गया। फ़ाइल का हम जिक्र नहीं करते क्योंकि फ़ाइल का जिक्र नहीं करना होता मजहूल में, बल्कि कौन होता है हमारे मद्देनज़र, मफ़ऊल या नाइब फ़ाइल जिसको हम बना रहे होते हैं। अब कहते हैं अगर कोई ऐसा फ़ेल है जिसका मफ़ऊल होता ही नहीं है, जैसे फ़ेल लाजिम है, वाम्मा फ़ेल लाजिम मानंद ज़ाहबारा, कि उसका मफ़ऊल ही नहीं होता, नेमी तवान मजहूल कर, बस इसको फ़ेल लाजिम को हम मजहूल नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं एक राह हल हमारे पास मौजूद है, और वो ये है कि मगर इनके आनरा बेवसीले ये हर्फ जर मुतअद्दी नमाइम, हमें फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी करना पड़ेगा। फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी कैसे किया जाता है, फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी करने के लिए हर्फ जर की ज़रूरत पड़ती है। मुतअद्दी करदान फ़ेल लाजिम बहर्फ जर चनीन अस्त। फ़ेल मुतअद्दी को फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी करने के लिए तरीका यह है कि हर्फ जर
کے ذریعے آپ اس کو متعدی کریں گے کہ حرف جری بر اسم در آوردے، اسم پر ہم حرف جار لے آئیں، بعد از فعل قرار بدیں اور اس فعل اسم کو فعل کے بعد ذکر کر دیں. جیسے ذہب زیدن، یہ معلوم ہے، تو مجہول جب ہم بنائیں گے تو کہیں گے ذہب زیدن بے بکرن، کہ یہاں پر ہم نے با حرف جارہ لیا ہے اور ایک اسم لیا ہے بکر جو مجرور ہے با کی وجہ سے، کیونکہ با حروف جارہ میں سے اور جر دیتی ہے. تو اس کو کس کے بعد لیا ہے؟ فعل کے بعد لیا ہے. زید بکر را بورد. اور ذہب بکرن کا کیا معنی بنے گا؟ بکر کو لے جایا گیا. ذہب بے بکرن، بکر کو لے جایا گیا. تو یہ آپ کا طریقہ ہے فعل لازم سے فعل مجہول بنانے کا طریقہ. صحیح. صرف ماضی مجہول متعدی بے حرف جر از این قرار است. جب ہم فعل لازم کو فعل متعدی کر لیں گے با حرف جر کے ساتھ تو اس کی گردان اس طرح سے ہوگی: فعل بہی، فعل بہما، فعل بہم، فعل بہا، فعل بہما، فعل بہن، فعل بکا، فعل بکما، فعل بکم، فعل بکی، فعل بکما، فعل بکن، فعل بی، فعل بنا. یہ تو ہم ضمیر لے آئیں. ضمیر کی جگہ پر آپ اس میں ظاہر بھی لے آ سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں فعل بے زیدن، فعل بے زیدان، فعل بے زیدون، فعل بے مثلا ہند، فعل بے ہندات، فعل مثلا بے ہندان، فعل بے ہندات. یا مثلا آپ کہیں اس طرح سے فعل بے مثلا زید، اس طرح سے آپ ضمیروں کے بجائے اس میں ظاہر بھی لگا سکتے ہیں. صرف فعل مضارع کیسے ہوگی؟ صرف فعل مضارع اس طرح سے ہوگی: یفعل بہی، یفعل بہما، یفعل بہم، یفعل بکا، یفعل بکما. انہوں نے بیچ میں صیغے کاٹ دیے کیونکہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. وصرف امر، امر کی گردان اس طرح سے ہوگی کہ لیفعل بہی، لیفعل بہم، لیفعل بہما، لیفعل بہم، لیفعل بکا، لیفعل بکما، لیفعل بکم، لیفعل بی، لیفعل بنا. اب کہتے ہیں ضمائر کی بحث یہاں پر ہمیں کرنی پڑے گی کہ جو مجہول ہم بناتے ہیں فعل لازم سے، اس میں یہ جو ضمیریں ہم لگا رہے ہیں حرف جر کے ذریعے، ان کا کیا چکر ہے. ہمان طور کہ ملاحظ شد ضمائر مجہول متعدی بے حرف جر غیر از ضمائر اقسام گذشتے است. این ضمائر عبارت اند از ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کنہ، نی، یا اور نہ. یہ جو ضمیریں ہیں جو ہم لگا رہے ہیں فعل متعدی کے ساتھ، فعل لازم کو جب ہم نے مجہول بنایا اور متعدی کیا حرف جر کے ساتھ، تو یہ ضمیریں جو لگا رہے ہیں یہ ان ضمیروں سے الگ ہیں جو ہم نے اب تک پہلے بیان کی تھیں. مثلا ضربا میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ہے. ضربا دوسرے سیغے میں الف ہے، تیسرے سیغے میں واو ہے، ضربت میں ہیا ہے. لیکن یہ ضمیریں کیا ہیں؟ یہ جدا ہیں ان سے. یہ ہیں ہو، ہما، ہم اور اسی طرح سے یا اور نہ، کہ بے وسیلہ حرف جر بے ترتیب نائب فاعل صیغہ حی چہاردہ گانے فعل قرار می گیران، کہ یہ حرف جر کے ساتھ ترتیب کے ساتھ اسی طرح سے ہم ان کی گردان کریں گے. کیا بنیں گی؟ یہ نائب فاعل بنیں گی. ان چہاردہ صیغوں کے ساتھ ان کو ہم گردان کریں گے. بے جائے شش ضمیر اول می توان اس میں ظاہر آورد. یہ جو پہلی 6 ضمیریں ہیں ان کی جگہ پر آپ اس میں ظاہر بھی لگا سکتے ہیں. مثلا اگر ہے ذہب بہی تو آپ کہہ سکتے ہیں ذہب بزیدن. یا مثلا اگر ہے ذہب بہما تو آپ کہہ سکتے ہیں مثلا ذہب زیدان، ذہب بزیدان. یا مثلا ذہب بہنہ کی جگہ پر آپ مثلا کہہ سکتے ہیں ذہب بہندات. مثلا ذہبہ، معذرت کے ساتھ میں ذہبہ پڑھ رہا تھا، ذہبہ پڑھنا ہے. ذہبہ بہی یا ذہبہ براجل یا ذہبہ بہنہ یا ذہبہ بنساء. لیکن کہتے ہیں اگلے سیغوں میں باقی 8 سیغوں کو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ولی درہج سیغے بعد فقط باید ضمیر آورد شواد. بقیہ 8 سیغوں میں صرف اور صرف آپ نے ضمیر لے آنی ہے، وہاں پر آپ اس میں ظاہر نہیں لے آ سکتے. مجہول بدون معلوم. اچھا
فرماتے ہیں در زبان عرب چند فعل مجهول وجود دارد که یا معلوم آن استعمال نشده است. کہتے ہیں ہمارے پاس عربی زبان میں چند افعال ایسے ہیں جن کا اصلاً معلوم کا صیغہ استعمال ہی نہیں ہوتا، ان میں صرف کیا ہوتا ہے، مجہول کا صیغہ ان میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اغمی علیہ، بے ہوش شد، وہ شخص بے ہوش ہوا. اب بے ہوشی ایک شخص پر طاری ہو جاتی ہے، خود جان بوجھ کر تو خود انسان مثلا بے ہوش ہونے کی تو نہیں کر سکتا نا، اگر ایکٹنگ کرے بھی تو اس کو ہم بے ہوش نہیں کہیں گے، بلکہ بے ہوشی انسان پر طاری ہو جاتی ہے. مثلا ایک شخص جب ہم کہتے ہیں کہ اس ایک شخص نے مارا، اب اس میں تو ممکن ہے کہ مثلا معلوم آئے اور ایک فاعل اس کام کو انجام دے، لیکن غشی جب انسان پر طاری ہوتی ہے یا بے ہوشی انسان پر طاری ہوتی ہے تو یہ انسان خود پر نہیں طاری کرتا بلکہ اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس لیے مجہول کا صیغہ اس میں استعمال ہوتا ہے. صرف اغما علیہ استعمال نہیں ہوتا کہ اس نے بے ہوش کیا. اب انسان یا تو خود بخود تو بے ہوش ہو سکتا ہے لیکن کسی کو بے ہوش کر نہیں سکتا، کسی اور کو بے ہوش کرے. البتہ اس معنی میں نہیں کہ مثلا کسی کو ہم انجیکشن لگائیں اور وہ بے ہوش ہو جائے، وہ بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی بے ہوشی اس پر طاری ہوگی. یہ جو بے ہوش کرنے والا ہے وہ پھر بھی اغما علیہ نہیں کہلائے گا. کہتے ہیں اغمی علیہ، یہ بے ہوش شد، اس کا جو معلوم ہے وہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ عرب زبان میں فقط اس کا مجہول استعمال ہوتا ہے. وَيَا اصل معنی یہ معلوم در آن حفظ نشد از، یا اس میں کہتے ہیں اصلاً معلوم کا معنی حفظ ہی نہیں ہو سکا. جیسے اول ابھی، بے او علاقے زیاد پیدا کرد، یعنی اس کے ساتھ اس نے بہت زیادہ محبت اس کے ساتھ ہو گئی اس کو. یا بیان چیز یکار حریص شد، یا اس شے کے ساتھ اس کو بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا. یا حریص بود. حمہ تب دار شد، مثلا اگر کسی کو تب چڑھ جائے، تب کہتے ہیں بخار کو، تو بخار طاری ہو جاتا ہے. اس نے بخار کیا یہ تو نہیں ہوتا نا، ہم کہتے ہیں بخار طاری ہوا، تو مجہول کا ہمیشہ لازمی ہم اس صیغہ استعمال کرتے ہیں. اردو میں بھی بخار اس نے کیا یہ نہیں ہوتا کہ ہم بخار کسی کو کریں، یہ نہیں ہوتا. لیکن اگر بخار طاری ہو جائے، وہ بیمار ہوا، یہ اس کا ماضی مجہول کا صیغہ بنتا ہے. اس کا بیماری میں بھی. یا غش یا علیہ، اس پر غشی طاری ہوئی، اس میں بھی صرف کس کا صیغہ جاری ہوتا ہے، فقط مجہول کا صیغہ جاری ہوتا ہے. اس میں غشی طاری ہونے میں، تاپ ہونے میں، یا مثلا بے ہوش ہونے میں. اچھا ایک اور مثال لیتے ہیں، جنہ دیوانے شد، وہ ایک شخص دیوانہ ہوا، تو دیوانگی اس پر طاری ہوئی نا، مطلب یہ مجہول کا صیغہ ہے جس کے اوپر دیوانگی طاری ہوئی ہے. اور جب ہم مفعول کو مد نظر رکھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں کسی فعل میں، تو وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے، وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، معلوم کا صیغہ نہیں ہوتا. تو جنہ بھی فقط مجہول استعمال ہوتا ہے، جنہ استعمال نہیں ہوتا کہ وہ شخص، اس شخص نے دیوانہ کیا. دیوانے شد، دیوانہ ہو جانا ہوتا ہے انسان کو، دیوانہ کرنا نہیں ہوتا. ایک شخص دیوانہ ہو جاتا ہے، ایک شخص دیوانہ کر نہیں سکتا. یا مثلا آگے کہتے ہیں اطرا، آیا گمان می کنی، یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ماضی مجہول کا اس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. وغون یا بہی، آخری مثال انہوں نے دی ہے، بے او اہتمام ورزید، کہتے ہیں کہ اس میں بھی صرف ماضی مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور صیغے اس میں استعمال نہیں ہوتے. آخر میں ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، آخری 1 منٹ رہ گیا. کہتے ہیں چنانکہ در خلال فصل اخیر روشن شد فعل مجہول، چہ مجہول متعدی بنفسہ ہی و چہ مجہول متعدی بحرف جر فقط بے یک صورت صرف می شود و چہارہ صیغے دارت و ہمین طور فعل معلوم لازم. کہتے ہیں جو ہم نے فصلیں پڑھی ہیں ان کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا کہ فعل مجہول چاہے وہ متعدی بنفسہ ہی ہو جیسے ضربہ ضربہ بن جائے، یا متعدی بحرف جر ہو جیسے ذہب سے ذہب بہی ہو، تو کہتی ہیں فقط بھی ایک صورت صرف میں، ان کی صرف ایک صورت میں صرف ہوتی ہے. ذوربا اور ذوہبا ان کا صرف ایک ہی صیغہ ہے اور ایک صورت میں یہ صرف ہوتے ہیں. 14 اس کے صیغے ہیں، اور جو فعل لازم میں معلوم ہوتا ہے لیکن
فعل معلوم متعدی چے متعدی بنفسی و چے متعدی بحرف جر برائے ہر سیغے آن در رابطے با مفعول چہاردہ سیغے متصور آت کے از ضرب چہاردہ ضرب چہاردہ 196 صورت ب10 می آیات. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فعل بہی کہا تھا یا ذہب بہی، تو کہتے ہیں ذہب بہی کے ذہب تو ایک ہی رہا ہے نا، اور ہم نے بہی بہما بہم اور بہا بکا بکما ضمیریں چینج کرتے رہے ہیں. تو پہلے سیغے کے ساتھ ہم نے 14 گردانے کی 14 ضمیریں لگائیں. تو کہتے ہیں اسی طرح سے ذہبا کے دوسرے سیغے کے ساتھ بھی ہم یہ 14 ضمیریں لگا سکتے ہیں. ذہبا کے ساتھ لگائیں. اسی طرح سے ذہبو کے ساتھ 14 گردانے لگائیں. مثلا یہ میں لکھ دیتا ہوں ذہبا، یہ پہلا سیغہ ہے بہی، اس کے ساتھ 14 ضمیریں آپ لگائیں. بہا بہم بہا بہما یا مثلا بکا بھی بنا، اس طرح سے 14 سیغے لگائیں. اسی طرح سے ذہبا کو آپ دوسرا سیغہ لے آئیں ذہبا کا، ذہبا، پھر اسی کے ساتھ یہ ساری ضمیریں لگائیں بہا بہما اور بکا بکنا، اسی طرح سے بنا، یہ 14 اس کے ساتھ لگائیں. پھر ذہبا کے تیسرے سیغے کے ساتھ بھی آپ 14 ضمیریں لگا سکتے ہیں. ذہبو بہی، ذہبو بہا، ذہبو بکا، ذہبو بکنا، ذہبو بنا. اسی طرح سے ذہبا کے تیسرے سیغے کے ساتھ ذہبا بت بہی، ذہبت بہا، ذہبت بکا، ذہبت بنا اور ذہبت بھی. اسی طرح سے آپ ذہبا کا آخری مثلا سیغہ لے آئیں ذہبا، ذہب تو ذہبنا، مثلا ذہبنا آپ مثلا کہیں ذہبنا بہی، ذہبنا بہا، ذہبنا بکا. اسی طرح سے آپ ان 14 سیغوں کے ان 14 ضمیروں کے ساتھ گردان کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ 14 کو 14 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے آئیں گے سیغے؟ اس کے کیا بنیں گے؟ 196 سیغے بنیں گے. ہر چند تمام یہ سور مورد استفادے نمیگرہ کہتے ہیں درست ہے کہ ان سب کی صورتیں آپ ان سے استفادہ نہیں کرتے. 2 جدول زیر سور آنرا در حالتی کے مفعول ضمیر متصل باشا نشان میدہ، نیچے والے 2 جدولوں میں ہم نے ان کو بیان کیا ہے. مثلا یہاں پر کہتے ہیں کہ نوسرا کے ساتھ ہم نے یہ ضمیریں پہلے لگائی ہیں. نوسرا، ناصرہو، ناصرہما، پھر ناصرہم، پھر دوسرے سیغے کے ساتھ گردان کیے، پھر تیسرے سیغے کے ساتھ گردان، چوتھے سیغے کے ناصرتہو، ناصرتہما، ناصرتہما. اس طرح سے مثلا نصرناہو، نصرناہما، یہ تو معلوم کی گردان ہے. اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ فعل معلوم ہے متعدی کی گردان ہے. ذہب بہی، ذہب بہما، ذہب بہم. پھر دوسرے سیغے کی ذہبا بہی، ذہبا بہما. تیسرے سیغے ذہبو بہی، ذہبو بہما، ذہبو بہم. اسی طرح سے آخری سیغے کی ذہبنا بہی، ذہبنا بہما، ذہبنا بہم. تو آپ ان کی گردان اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آگے ہم یہاں سے پڑھیں گے اگلے درس میں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.